الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، گزشتہ تقریباً 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے جمعے کے حوالے سے، جمعے کے اندر دیے جانے والے خطبے کے حوالے سے، خطبے کے اندر بیان کیے جانے والے مضمون کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ جمعے کے اندر جو 2 خطبے دیے جاتے ہیں، کہ 2 خطبے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اسی انداز میں دیے جاتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ جمعے کا وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہوتی ہیں، اور جمعے کے اندر 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، اور باقی 2 رکعت کی جگہ پر 2 خطبے ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی گزر چکی کہ خطبے کے لیے 2 چیزیں فرض ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خطبے کو وقت داخل ہونے کے بعد ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ خطبے کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی بیان ہوئی کہ ابتدائی اسلام کے اندر ترتیب یہ تھی کہ پہلے نماز ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا تھا، اور پھر آیت کریمہ کے نزول کے بعد یہ حکم تبدیل ہوا، اور سرکار نے جمعے والے دن پہلے خطبہ اور اس کے بعد جمعے کی نماز کا معمول شروع فرما دیا۔ اور عیدین کے موقع پر وہی ترتیب قائم ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ جمعے کے خطبے کے اندر خطیب جو مضمون بیان کرتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں کہ جو پہلا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد خطیب نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وغیرہ کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ اگر کوئی خطیب خطبے کے اندر صرف اللہ کی بڑائی کا بول دے
یعنی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے تو خطبے کا فرض ادا ہو جائے گا. باقی مضمون بیان نہ بھی کرے تو خطبے کے فرض پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جو دوسرا خطبہ بیان کیا جاتا ہے اس دوسرے خطبے کے اندر اللہ کی بڑائی کا بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور مشہور اور معروف آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی تھی عام حالات کے اندر اور خطبے کے اندر فرق ہے کہ جب خطیب جمعہ والے دن خطبے کے موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھے گا تو اگرچہ وہ حکم سنا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، لہذا اے مسلمانوں تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. عام طور پہ تو حکم یہی ہے، لیکن جب خطیب کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے اس موقع پر وہ سارے لوگوں کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کا یہ حکم اور اس حکم کے بعد اس کا درود پاک پڑھنا وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. لہٰذا جمعے والے دن خطبے کے موقع پر جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی جائے گی اس موقع پر مجمع عام پر درود پڑھنا واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں. زیادہ سے زیادہ درجہ اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو بغیر زبان ہلائے، بغیر آواز کہے، بغیر آواز نکالے اگر دل کے اندر پڑھ لیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں، وگرنہ دوران خطبہ کوئی بھی کلام زبان سے نکالنا یہ حرام ہے اور شریعت مطہرہ نے اس پر سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ خطبے کے اندر عام طور پر حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد حسنین کریمین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد سیدنا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کے متعلق بیان ہوتا ہے. اب یہاں پر بحیثیت مسلمان ہمارے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے اگر ہم سوچیں کہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں کیا یہ خطبہ سرکار کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا یا نہیں؟ اگر تو سرکار کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا تو سوال یہ ہے کہ کیا سرکار بھی خطبے کے اندر حضرات صحابہ کرام کا نام لیتے تھے، خلفائے راشدین کا نام لیتے تھے، اہل بیت اطہار کا نام لیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں لیتے تھے. اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں لیتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر خلفائے راشدین کا نام نہیں لیتے تھے. تو جب سرکار نام نہیں لیتے تھے تو گویا کہ ان حضرات کا نام خطبے میں لینا یہ سنت رسول نہیں ہوگا. جب یہ سنت رسول نہیں ہوگا، اگر کوئی بندہ خطبے میں نام نہیں لے گا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا. اب پھر اگلا سوال ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ پھر خطبے کے اندر نام لیا کیوں جاتا ہے اور یہ لینے والا جو رواج ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اجتماعی طور پر خلیفہ نامزد کر دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی اعتراض پیدا نہ ہوا، وہ تو بالاتفاق خلیفہ بن گئے. ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے اس موقع پر اپنے بعد کے لیے خلافت کے طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. تمام صحابہ متفق ہو گئے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر 6 بندوں کا نام تجویز کیا. مسلمانوں کو کہا یہ مجلس شورا ہے، یہ 6 بندے جس بندے کو منتخب کریں وہ مسلمانوں کا امیر بن جائے گا. ان 6 بندوں نے بالاتفاق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر منتخب کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب امیر بن گئے اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حالات، حوادثات، مشکلات حضرت عثمان کے زمانے میں آئیں، اور کچھ جس کو بولتے ہیں کہ بدبختوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے اور طرح طرح کی تانے لگائے اور آوازیں کسیں، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی وزیر کو، کسی خادم کو کوئی خط دے کر بھجوایا تھا، تو وہ خط اگلے بندے تک پہنچانا تھا۔ راستے میں اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ جو بندہ تھا خط لے جانے والا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس خط کے اندر کچھ چینجنگ ہو گئی، اور آگے جو فریق مخالف حضرت عثمان کو نہ ماننے والا تھا اس کے ہاتھ سے یہ خط لگ گیا۔ وہ پہلے سے ہی حضرت عثمان کے مخالف تھے، اس خط کی بنیاد پر واقعے سے باہر ہو گئے، اور ان لوگوں نے آ کر مدینہ الرسول کے اندر حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا، ان پر کھانا پانی وغیرہ سب کچھ بند کر دیا گیا۔ مشہور واقعہ ہے، 40 دن کے لگ بھگ یہ معاملہ رہا، اور پھر یہاں تک کہ ان کو مسجد کے اندر آنا جانا بھی بند کر دیا، اور پھر ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کو جب شہید کر دیا گیا، اب یہاں پر معاملہ، دو قسم کے معاملات سامنے آئے۔ پہلا معاملہ یہ تھا کہ آیا ہم نے کرنا کیا ہے، اب حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا ہے، یا دوسرے نمبر پر یہ معاملہ بھی تھا کہ پہلے اپنا امیر منتخب کرنا ہے۔ یہ دو قسم کا اختلاف بالکل صحیح اختلاف تھا۔ کچھ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے تاکہ ان کے ناپاک وجود سے امت مسلمہ کو پاک کر دیا جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو بھی خلیفہ منتخب ہوتا ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے۔ اور کچھ مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ قصاص لینا ہے تو قصاص لینے کے لیے امیر کی ضرورت ہے، کہ امیر کے ماتحت رہ کر ہم یہ کام کر سکیں گے، لہذا پہلے امیر کا انتخاب ہو اور اس کے بعد قصاص والے معاملات کو چھیڑا جائے۔ دونوں طرف صحابہ کرام، دونوں طرف بڑے بڑے مسلمان تھے، اس بنیاد پر یہ معاملہ اختلاف والا پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو حضرات تھے جو حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے بضد تھے، ان کے بڑے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ جو مسلمان تھے کہ جو اس بات کو چاہتے تھے کہ امیر کا انتخاب ہو اور امیر کے انتخاب کے بعد عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، یہ ان لوگوں کے بڑے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہرحال یہ دونوں بڑے حضرات ہیں، ایک حضرت علی ہیں جو سرکار کے کزن بھی ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں، اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی موجود ہیں، اور یہ کاتب قرآن ہیں، یعنی جن چار بندوں کو اللہ نے اس سعادت سے نوازا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب دونوں طرف تھے بڑے بڑے لوگ، درمیان کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں جا کر کہا کرتے تھے علی والے آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں، اور وہاں سے آ کر حضرت علی کے کیمپ میں بتلاتے تھے امیر معاویہ والے آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے اندر موجود ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ الرسول کے اندر موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر رابطے کا ایک واحد حل قاصد بھجوائے جائیں، خط وغیرہ بھجوایا جائے، لیکن لوگ جو درمیان میں تھے انہوں نے بڑوں کے درمیان اس قدر دوریاں پیدا کر دی کہ بڑوں کو آپس میں ملنے نہ دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضی
رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر منتخب کر لیا جاتا ہے، لیکن شام کے اندر جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں وہ حضرت علی کی امارت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو حضرت علی کی ذات پر اعتراض نہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری رائے کے مطابق پہلے قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ کر لیا جائے۔ ان کی رائے الگ، ان کی رائے الگ۔ بہرحال نیچے والوں کے گند کی وجہ سے یہ دونوں قسم کے لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پھر آپس میں جنگ بھی ہوتی ہے، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام موجود تھا۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، آپس میں جنگ وغیرہ ہوئی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، درس کے اندر آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان ہے، اس خاندان کو بنو امیہ کا خاندان کہا جاتا ہے۔ اس طرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر منتخب ہو گئے۔ حضرت علی کی رائے اپنی سوچ کے مطابق دی، حضرت امیر معاویہ کی رائے اپنی سوچ کے مطابق دی، دونوں کی رائے اپنی جگہ بالکل ٹھیک دی۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنے اعتبار سے قرآن و سنت میں غور کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے، اگر وہ مسئلہ شریعت کے مطابق ہوگا ڈبل اجر ملے گا، اور اگر شریعت کے مخالف ہوگا سنگل اجر ملے گا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے بھی قرآن و سنت کے مطابق غور کیا، ان کے ذہن میں یہ رائے آئی کہ پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہو۔ علماء امت نے فرمایا حضرت علی اپنی رائے پر بالکل صحیح تھے، لہذا ان کی سوچ پر ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی قرآن و سنت میں غور کیا اور پھر اپنی رائے کے مطابق لوگوں کو کہا کہ پہلے عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ ان کی سوچ بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی، لیکن ان کی جو رائے تھی اس رائے پر ان کو ایک درجے کا ثواب ملے گا۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت علی کے امیر بن جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے علاوہ ان کے جو خاندان کے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کو رکھ لیا نشانے پر۔ جس مجلس میں بیٹھتے حضرت علی کو گالیاں دیتے، جس مجلس میں بیٹھتے حضرت علی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر سن 41 ہجری سے لے کر سن 99 ہجری تک مسلسل چوکوں پر، چوراہوں پر اور ممبر پر بنو امیہ کے لوگ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اب سن 41 سے لے کر سن 99 تک یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ حضرت علی کی شہادت سن 40 میں ہو جاتی ہے، حضرت حسن آ کر خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہیں، 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر خلافت ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ 41 سے 59 ہجری تک امیر معاویہ خلیفہ بنتے ہیں، سن 60 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 41 سے لے کر سن 60 اور پھر آگے 99 تک یہ بنو امیہ کا دور حکومت ہے، جس کے متعلق سرکار نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی ذات کے علاوہ جو نچلا طبقہ تھا وہ لڑوانے بڑوانے اور حضرت علی کی شان گھٹانے کے لیے پے در پہ تھا۔ تو جب سن 99 ہجری کے اندر بنو امیہ کا آخری خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ نامزد ہوئے تو سارے حالات ان کے سامنے تھے۔ ان حالات کا ادراک کر کے انہوں نے سب سے پہلے اپنے نائبین، ان کے جو گورنر حضرات تھے، ان سب کے سامنے ان سب کو خط لکھے اور اس کے اندر ان کو پابند کیا گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے جمعے کے خطبے کے اندر ان حضرات کا نام لینا ہے، کیونکہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، عمومی مجمع ہوتا ہے۔ چونکہ جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد میں اور جامع مسجد علاقے میں ایک ہوتی ہے، تم ایمان والے سارے جمع ہوں گے، آپ اس موقع پر کھڑے ہو کر ان خلفاء کا تذکرہ کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں
حضرات صحابہ کرام بالخصوص اہل بیت اطہار اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اجاگر ہو جائے۔ تو یہ جو خطبے کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شروع کروایا، اور شروع کروانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا پہلو بیٹھ جائے۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ، حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سرکار کی شریعت کے معاملات اگر پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ کے اعتبار سے دیکھیں، انہی چاروں خلفاء کی زندگی میں اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ سرکار نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ لازم اور میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ۔ سرکار تشریف لے کر گئے ہیں سن 11 ہجری کے اندر، اور حضرت علی المرتضی جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں ان کا دور حکومت ہے سن 40 ہجری کے اندر۔ تو باقی ماندہ کے 29 سالوں کے اندر جتنا بھی طریقہ کار ہے اس کو وہی درجہ دیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تھا۔ اس بنیاد پر جب ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے دوسرے خطبے کے اندر، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود وغیرہ پڑھیں گے، ان کا حق بنتا ہے کہ پہلا نمبر اللہ کی ذات، دوسرا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر حضرات خلفائے راشدین آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کا تذکرہ ہونا اس بنیاد پر کہ وہ بنو امیہ کے لوگ جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، کربلا کے میدان کے اندر اہل بیت والوں کی جو گستاخیاں ہوئیں، اور بعد کے لوگ بھی معاذ اللہ جو طرح طرح کی بکواسات کرتے تھے، تو جمعے کے اندر سال کے اندر 48 جمعے آتے ہیں، ہر جمعے کے اندر جب یہی بات بیان کی جائے گی کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی خاتونوں کی سردار ہیں، تو مومن کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی۔ حسنین کریمین کے متعلق بیان ہوگا، حضرت عباس کے متعلق بیان ہوگا، ان کی اولاد کے متعلق بیان ہوگا، تو لوگوں کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر خطبے کے اندر سب سے پہلے اللہ کی عظمت، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، پھر خلفائے راشدین، پھر اہل بیت اطہار، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ تو خلفائے راشدین کا جو تذکرہ ہے وہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقامات کی ترتیب سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہمارے بڑے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہمارے بڑے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جو آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً آج آئی ہوگی، وغیرہ ماشاءاللہ جدی پشتی مسلمان ہیں، لیکن آج تک ہمارا دماغ اس طرف نہیں گیا ہوگا کہ جب خطیب کہتا ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، تو پھر ہمارے دماغ میں یہ بھی آنا چاہیے کیا سرکار نے خطبے میں یہ الفاظ کہے تھے؟ اگر کہے تھے تو سنت ہے، نہیں کہے تھے تو مولوی کا کہنا یہ غیر سنت والا کام کیوں بیان کرتا ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ ہم اس کو سنت نہیں کہتے، ہم اس کو اس بنیاد پر بیان کرتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سب حضرات کو آ رہی ہے جی؟ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے سنی ہوگی جو بیان کی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر خطبے میں ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اس مبارک آیت کریمہ کو خطبے میں کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ سرکار کے زمانے میں بیان نہیں کیا جاتا تھا، یہ عمل بھی عمر بن عبدالعزیز نے شروع کروایا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات جو موٹی موٹی ہیں ان کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ ایک آیت ہے، بظاہر چھوٹی سی آیت ہے،
یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 1 سے 1.5 لائن کی آیت ہے، لیکن اللہ نے اس مبارک آیت کے اندر ایسا کمال رکھا ہے، اسلام کا پورا خلاصہ اللہ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے درس کی مجالس میں سنا ہوگا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے نیچے موجودہ نقطے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جو پورا دین اسلام ہے، اگر اس کا خلاصہ اگر کوئی ہم سے معلوم کرتا ہے، اللہ نے 1.5 آیت کے اندر، یہ ایک آیت جو 1.5 سے 2 لائنوں کی ہے اس کے اندر بیان کر دیا۔ اتنی مبارک آیت ہے، اس ایک آیت کو سن کر قبیلے کے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن وجہ کیا تھی ان کے مسلمان ہونے کی؟ وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان کو جاننے کی وجہ سے ان کو معلوم تھا اس آیت میں بات کیا بیان ہو رہی ہے۔ میں اور آپ عربی سے نابلد، اس بنیاد پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے پورا قرآن، بلکہ اس قرآن کو ڈبل ٹرپل بھی کر لیں وہ ہماری زندگیوں میں چینج نہیں لاتا۔ مصروف ہوتے ہم لوگ نا، قرآن سمجھنا تو ہے نہیں، اور وہ جدی پوچھتی اب بھی لوگ آئیں گے ہاتھ باندھ کے خطبے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ جو مضمون بیان ہوتا ہے یہ در حقیقت اسلام کی ترجمانی کے لیے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھانے کے لیے اسلام ہمیں کہتا کیا ہے۔ قبیلہ اقسم نامی ایک قبیلہ تھا، ان کے سردار تھے حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ۔ سرکار نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، بات پھیل گئی، چاروں طرف بات پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک صاحب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس قبیلہ اقسم کے سردار نامی جو صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ جا کر معلوم کرتا ہوں۔ قبیلے والوں کو کہا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بعد جا کر اس کی بات سننا چاہیے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نہ جائیں، اس لیے کہ آپ جائیں گے ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی، پورے قبیلے والوں کی عزت کا مسئلہ بن جائے گا، آپ نہ جائیں۔ تو کیا کریں جی؟ لوگوں نے رائے دی کہ آپ اپنے بندوں میں سے، اپنے معتمد خاص لوگوں میں سے 1-2 بندے بھجوا دیں کہ جا کر ان سے انٹرویو کر کے آ جائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ 2 بندے چلے گئے تو سردار جو تھے حضرت اقسم بن سیفی، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو نبوت کا دعوے دار ہے اس سے جا کر صرف 2 سوال کرنا۔ نمبر 1، من انت ما انت، من انت تو کون ہے، اور ما انت تیری دعوت کیا ہے۔ من انت تو کون ہے، ما انت تیری دعوت کیا ہے، اور باقی سوال کوئی نہیں کرنا۔ یہ 2 نمائندے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں جا کر انہوں نے سرکار سے یہی 2 سوال پوچھے، من انت آپ کون ہیں؟ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں عرب کے سرداروں میں سے ہوں، سرکار نے مطلقاً جواب دیا محمد بن عبداللہ۔ اچھا جی، ما انت آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں۔ یہ 2 جواب دیے۔ وہ جو 2 بندے آئے تھے سرکار کے جوابات پر بڑے حیران ہوئے، اس لیے کہ عرب کا مزاج تھا جب پوچھا جاتا کہ تو کون، وہ اپنا نام نہیں بتاتا تھا، اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کرتا تھا، اور سرکار نے کوئی کارنامہ بیان نہیں کیا بلکہ مطلقاً کا محمد بن عبداللہ۔ حالانکہ سرکار سب سے بڑے خاندان سے بھی ہیں، ہر اعتبار سے باقیوں سے بہتر، لیکن سرکار نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، وہ دھنک رہ گئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ بتلائیں آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں کے سامنے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی،
اب وہ قبیلے والے عربی جانتے تھے نا، اس آیت کریمہ کو سن کر ان کا دل اور دماغ اس کی طرف متوجہ ہوا. کہا کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیے گا. سرکار نے دوبارہ تیسری مرتبہ. پھر ان دونوں احباب نے سرکار سے درخواست کی آپ کی اس دعوت کو ہم اپنے قبیلے والوں کو جا کر سنائیں گے، آپ بار بار اس آیت کو دہرائیں تاکہ ہمیں دل نشین ہو جائے اور دماغ کے اندر آ جائے. یہ آیت کریمہ سیکھ کر حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ سردار صاحب عجیب بات ہے، اتنے بڑے خاندان کا آدمی، ہم نے سوال پوچھا من انتا، اس نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں. ہم تو دھنگ رہ گئے اس بات سے کیا رہ گئے، دھنگ رہ گئے. اس نے کوئی لمبے مطلب یہ نہیں کہ وہ القابات وغیرہ نہیں لگائے. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا، اتنا سا مولوی ہے نا، اتنا سا نا، اس کو جب دعوت نامہ جاتے ہیں نا، اتنے لمبے القابات ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. اس کے ماں باپ نے اس کا کون سا نام رکھا تھا، قطب الاقطاب. وہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا نا. اور قطب الاقطاب، ولی دورہ، ولی زماں، فلاں فلاں. ٹھیک ہے، سرکار نے کیا فرمایا تھا، محمد بن عبداللہ. جب اتنی بات کہی، کہا کہ ہم تو حیران ہو گئے. ہم نے معلومات لی وہ قریش کے اعلیٰ خاندان سے ہیں، اعلیٰ نسب سے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، محمد بن عبداللہ. ہم نے جب پوچھا کہ ما انتا، کیا دعوت ہے، انہوں نے ہمیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. تو قبیلہ اقسم کے سردار حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بات سنو بھائیو، سارے لوگ جمع تھے، اگر تمہاری بات سچ ہے کہ وہ نبی یہ کہتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہے، تو میں تم سے کہتا ہوں باقی لوگوں سے پہلے جا کر تم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو. چنانچہ قبیلہ اقسم کا پورا قبیلہ صرف ایک آیت کریمہ کو سن کر اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے اور جا کر ایمان قبول کر لیتا ہے. اتنی مبارک آیت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں خیر کے جتنے کام جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جتنے شر کے کام جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان تمام کے اعتبار سے یہ آیت سب سے بہترین ہے جو تمام چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یہ گھیرے ہوئے ہے. ابو جہل امت کا فرعون ہے، اسے جب پتہ چلا کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ابو جہل کہنے لگا بات سنو، ان الہہ، کہ اگر یہ بات تمہاری سچ ہے کہ محمد نے یہ بیان کیا تو محمد کا رب تمہیں مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اس آیت کو سن کر وہ کافر بھی دھنگ رہ گیا تھا. آپ لوگوں کو توجہ ہے، آپ کی عالمگیر آپ کی ہے ماشاءاللہ، ناصر بھائی آپ کی بھی ہے. ٹھیک ہے، آ رہی ہے سب کو؟ توجہ خدا کے بندو. جی کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس آیت کریمہ کی بنیاد پر ابو جہل بھی کہنے لگا محمد کا خدا اس کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا تھا ترجمہ، اور ہمیں ترجمہ نہیں آتا. اس بنیاد پر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، جنت البقیع میں پہلی قبر ان کی بنی تھی. فرماتے ہیں اگرچہ ابتدائی زمانے کے اندر ہی میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اسلام میرے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا. اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. یہاں تک کہ ایک دن میں سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. سرکار جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اللہ کا قاصد جبرائیل میرے پاس آیا اور مجھے یہ آیت کریمہ سنا کر گیا. سرکار نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، اسی وقت سے اللہ نے اسلام کی اور سرکار کی محبت میرے دل کے اندر مضبوط کر دی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت کریمہ خطبے کے اندر بیان کی جاتی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے 2 لفظوں کے اندر یا 1 منٹ کے اندر اسلام کا خلاصہ، تو ہم اس کو اگر بتانا شروع کریں گے وہ کافر بھاگ جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ اسلام میں 5 نمازیں ہیں اور عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا.
اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ختنہ کرنا شرط ہے، اسلام میں کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ تو بھاگے گا۔ اس کو مثبت پہلو دو، اس کو ایسی بات بتلاؤ جس کو وہ قبول کر سکے۔ چنانچہ قبول کرنے کے لیے کیا ہے، اگر کوئی ہم سے راہ چلتے ہوئے پوچھتا ہے اسلام کسے کہتے ہیں، تو ہم اگر ایک آیت کریمہ سنا دیں، اگلے کا مقدر اگر ہدایت ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بندہ اس آیت کو سن کر مسلمان ہو جائے۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اپنے لوگوں کے درمیان جا کر کہو لوگوں میری بات سنو، میرے بھتیجے کی بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، اس بات کو سائڈ پر کرو، وہ تمہیں مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے یہ قرار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جی آپ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں پر خود اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اتنی مبارک آیت ہے جو سال کے 48 جمعوں کے اندر ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، پہلے اس کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ ان اللہ یأمر، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو غالباً اپنا کون سے بارے میں بھی ہے، 21ویں سپارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، تو وہاں سے دیکھ کر پڑھ بھی لیجئے گا اور ترجمہ یاد کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ کی ذات، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسان احسان کا، وایتاء ذی القربى قرابت داروں کو دینے کا، وینہا منع کرتا ہے، وینہا عن الفحشاء کھلی برائی سے، وینہا عن الفحشاء والمنکر اور مطلقاً برائی سے، والبغی اور نافرمانی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ 3 باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے، 3 باتوں سے اللہ منع کرتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو اگر سمجھا جائے جن کا حکم دیا گیا، اور 3 باتوں سے اگر رکا جائے جن کا حکم دیا گیا، تو یقین جانیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی ہے وہ ہے عدل۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا اردو ترجمہ کیا ہے جی؟ انصاف۔ عام طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں انصاف، صحیح ہے، یہ ترجمہ بھی بنتا ہے، لیکن عدل کا صرف ترجمہ اگر انصاف کریں گے تو شاید بات نہ بنے، کیونکہ خالی انصاف کی بات کی جائے گی تو کہانی لڑائی جھگڑے پر چلی جائے گی کہ 2 بندے لڑ جائیں، ان کے درمیان انصاف سے کام لو، خالی اتنا ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے پورا اسلام سکھلانا ہے، خالی لڑائی جھگڑے کے مسائل تو نہیں بدلانے۔ عدل کا یہ معنی ہے انصاف، بالکل برابری، بالکل اعتدال، بالکل میانہ روی، بالکل معتدل، بالکل، یہ سارے معنی ہیں، لیکن ان تمام معنوں سے بہتر معنی جو علماء نے لکھا ہے وہ عدل کا یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ جو حقدار ہے، حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، اس کو عدل کہا جائے گا۔ اب حقدار کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی حقدار ہے، اللہ کو اللہ کا حق دو۔ اللہ کی مخلوق بھی حقدار ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حق دو۔ انسان مخلوقات میں اپنی ذات بھی ہے، اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اللہ کی مخلوقات میں جنات ہیں، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر اللہ نے جانور پیدا کیے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے تو پھر تو معنی بہت بڑا ہوگا، اور اگر خالی انصاف، میانہ روی، درمیانے درجہ اگر یہ معنی لیا جائے گا تو پھر معنی تنگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ عدل سے کام لو، عدل ہر چیز کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز ہے ہماری عقیدہ، سب سے بنیادی چیز ہے ہماری عقیدہ۔ شمسو آپ تشریف لائے ہیں 12 بج کر سامنے والی گھڑی پر 1 کم جو ہے وہ 6 پر جو سوئی آتی ہے نا، وہ تھوڑا سا ہو تھا، وہ پیچھے اسلم بیٹھا ہوا ہے، وہ ابھی 2-3 منٹ پہلے آیا ہے۔ نواز پاجی تشریف لائے ہیں 12 بج کر 37 منٹ پر، ٹھیک ہے، یہ نام اس وجہ سے لے رہا ہوں نا، یہ شمسو نے مجھے فون کیا ابھی آنے سے پہلے نا، میرے ابا کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا بالکل کریں گے، ہماری شرط ہے 12 بجے تشریف لے آئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں،
تو میں نے کہا حضرت پھر آپ پہنچ جائیں گے؟ جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ مجھ سے بعد میں لڑتے ہیں، اگر ان کو میں کہوں نا کہ وقت پہ نہیں آئے تھے، ان کو یقین نہیں آتا، ابھی چلو تازہ تازہ یقین آ گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ یہ بات کرنے کا مقصد باقیوں کو جگانا ہے، ان کو اطلاع دینا ہے کہ محتاج آپ بھی ہیں، یہاں میرا بلڈ کا خون کا رشتہ دار کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ باتیں گویا کہ اللہ کے لیے کی جا رہی ہیں، نہ کہ خاندان کے اندر واہ واہ کرنے کے لیے۔ ہاری سمجھ شریفہ میں برا مت بنائیے گا۔ مظہر خان جدوئی بھی ہے ماشاءاللہ، 12:10 پہ آپ آئے اور پیچھے سے کودتے 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 یہاں کے بیٹھ گئے، کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ 11:30 بجے آئے، ان کا حق بنتا ہے آگے بیٹھنے۔ ہاری سمجھ شریفہ میں برا مت بنائیے گا، میں اللہ نہ کرے آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے پیسے سے میرا خرچہ چلتا ہے، ناراض نہیں ہو جانا، بات حق ہے تو کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بزرگ ابھی بھی مسلسل تسبیحات کر رہا ہے، اس کو میں نے یوں کر کے دیکھا بھی ہے، اور وہ جمائی لے کر اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے، جمائی بھی نہیں رکتی، تسبیح بھی نہیں رکتی، ٹھیک ہے، نامناسب ہے نا۔ کچھ سمجھداری کی کام کیا، میرا خیال ہے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا ہو گئے اب ہم بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے نا، تو نابالغوں والی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی۔ آ رہی ہے، ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتے عدل کا۔ عدل عقیدے میں بھی ہے، کیا مطلب کہ ہم نے عدل کا ترجمہ کی حقدار کو اس کا حق دینا ہے، حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہم نے اللہ کو اللہ سمجھنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ماننا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کو مشرکین کی طرح اپنا معبود نہیں ماننا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک مان لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا حق مار دیا، اللہ کا حق مار دیا۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ، تو ہم نے کسی اور کو کہہ دیا کچھ کام یہ بھی کر سکتا ہے، تو گویا کہ اللہ کا جو پورا حق تھا وہ پورا نہیں کیا گیا، اللہ کا حق مارا۔ اللہ کا حق مارنے کی وجہ سے ہم مشرک ہو جائیں گے، گویا کہ عدل نہ پایا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بندے کو قتل کر دو معاف کر دوں گا، اگر شرک کر لیا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا گیا۔ اعمال کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے۔ قرآن اترا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، درس میں نے آپ کو سمجھائی تھی ساری بات۔ اللہ کے نبی رات کو کھڑے ہوتے، اتنا کھڑے ہوتے، اتنا کھڑے ہوتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، سینہ مبارک سے ہانڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آتی، اللہ نے فوراً منع کیا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ سرکار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، اعمال میں کمی کریں، مبالغہ نہیں۔ اعمال کے اندر بھی کیونکہ ظاہر ہے سرکار کھڑے ہوں گے ساری رات، ٹانگیں دکھیں گی، بدن اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی حق ہے، حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ دوسری طرف جو ہماری طرح کے بدبخت تھے کہ جو بالکل کرتے ہی کچھ نہیں تھے، ان کو بھی کہا کہ نہ، حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں 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 نہیں، بیکار نہیں ہو، تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ نہ اتنا کریں اپنے آپ کو تھکا دیں، نہ اتنا لیٹ جائیں کہ بالکل ہی کام نہ کریں، اس کو کم کریں، اس کو اوپر کریں، جو درمیانہ درجہ ہوگا اس کو میانہ روی کہا جائے گا، اس عمل کو کہا جائے گا اس نے عدل سے کام کیا، حقدار تک اس کا حق پہنچا دیا۔ ساری سمجھ میں؟ ہماری امت معتدلہ، کیا مطلب؟ درمیانہ راستہ اپنانے والی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قتل ہو جاتا، ایک ہی سزا، خون کا بدلہ خون۔ اگر اگلے معاف کرنا چاہتے معاف نہیں کر سکتے تھے، پیسوں میں معاملات نہیں کر سکتے تھے، لازماً قتل کرنا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ عورت کو ماہواری آتی، گھر سے نکال دیا جاتا، وہ دور کسی جگہ پر جہاں پر کتیا کو باندھا جاتا ہے، عورت کو باندھا جاتا تھا، اس کا برتن الگ، اس کے ساتھ بات چیت کھانا پینا سب حرام ہوتا تھا، کتنی سختی تھی۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، مکمل نرمی، اگر کسی نے قتل کر دیا بدلہ نہیں لے سکتے، معاف کرنا لازم،
عورت کی ماہواری کے اندر دور کرنا تو درکنار، حضرت عیسیٰ کی شریعت کے اندر ماہواری کے ایام کے اندر اس کے ساتھ سونا اور ہم بستری کرنا بھی جائز تھا۔ نرمی ہے، ہماری شریعت آ گئی، اللہ نے امتاً وسطا ہمیں لقب دیا، درمیانے درجے کی معتدل امت ہے۔ ہمیں کیا کہا؟ اگر کسی نے قتل کر دیا تو دوہرا اختیار، معاف کر دو، دیت لے لو یا قتل کا بدلہ قتل لے لو، اختیار دے دیا۔ کیوں بھائی؟ امت معتدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماہواری کی حالت میں عورت کو حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرح گھر سے باہر نہیں کیا گیا، برتن الگ نہیں کیے گئے، اس کو کہا گیا آپ اس کو ساتھ رکھیں۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کی طرح ہم بستر ہونے کو حلال نہیں کیا گیا، البتہ یہ کہا اس کے ساتھ کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو، اس کے برتن میں کھا سکتے ہو، البتہ اس سے مباشرت یعنی ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ساری سمجھ میں؟ امت معتدلہ، درمیانے درجے کی امت، اور احکامات ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ عدل سے کام لینا، عقائد کا معاملہ ہو عدل، اعمال کا معاملہ ہو عدل، اپنی ذات کا معاملہ ہے اپنی ذات کا منع کر دیا گیا نہیں، آنکھوں کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ساری رات کھڑے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، بدن کو تھکا دیں، نہیں، بدن کا حق ہے، نیند آنکھ کا حق ہے، راحت آرام بدن کا حق ہے۔ ہماری شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے، لہذا اعمال کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی یہ چیز مطلوب ہے۔ جانوروں کے اندر بھی سرکار نے فرمایا گزشتہ زمانوں کے اندر ایک خاتون کو صرف اس وجہ سے اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اس نے بلی کو قید میں رکھا، نہ تو چھوڑتی تھی تاکہ اپنی خوراک تلاش کرے اور نہ ہی اس کے دانے پانی کا انتظام کرتی تھی، وہ پیاس سے مر گئی، اللہ نے اس بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ جانور ہیں لیکن ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، صاحب حق کو حق دینا یہ مطلوب ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، ٹھیک، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا، صبح آ کر بیٹھا، قلم کاغذ نکالا، ایک لفظ دماغ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کیا لکھوں، توبہ کی استغفار کی حالت میں کیا ہوگی، بالکل دماغ چٹا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کافی سوچ بچار کی، توبہ کی، وضو کیا، یہ کیا وہ کیا، دماغ میں بات نہیں آ رہی، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھا، یکدم دل میں خیال آیا کہ گھر والے آج کہیں گئے ہوئے ہیں اور گھر پر جو مرغیاں رکھی ہیں ڈربے کے اندر، آج ان کو دانا نہیں ڈالا گیا۔ ارے تھانوی فرماتے ہیں جا کر دانا ڈال کر واپس آیا، اللہ نے سارے مضمون دماغ کے اندر واپس کروا دیے۔ جانوروں کا بھی حق ہے، ہندوؤں کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، کوئی بڑے اللہ والے تھے، بس موڈ میں آ گئے، پان کھاتے ہوئے جا رہے تھے، تو ہولی کے اندر ہر چیز رنگین ہو جاتی ہے، ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو ہم بھی گدھے سے تفریح لے لیتے ہیں، حالانکہ گدھے سے تفریح لینی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، گدھا ہوتا ہے، اس سے تفریح لوگ تو پھر تو پریشانی ہے، چلو ہم تفریح لے لیتے ہیں گدھے سے۔ منہ کے اندر پان تھا اور پان کی پچکاری گدھے کے اوپر پھینک دی، چل تجھے کسی نے رنگین نہیں کیا، ہم کر دیتے ہیں۔ یہ عمل ان کا اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اتنا بڑا اللہ والا ہونے کے باوجود اٹھا کر اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ جانوروں کے حقوق ہیں عدل، صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ شریعت نے کہا میدان جہاد میں قتل کرنا، کرو قتل، لیکن کس انداز سے کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے، کان نہیں کاٹنا، ناک نہیں کاٹنی، اعضاء نہیں کاٹنے، جانور کو ذبح کرنا ہے، صاحب حق کو حق دینا ہے، اس کا حق ہے، اس کو کھایا جائے وہ حلال ہے، لیکن اس کو طریقہ کار ظلم والا یا بے اعتدالی والا نہیں کہ چھری تمہاری اگر کند ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔
جانور کے سامنے جانور کو مت جھٹکا دے کر نہیں، اس کو اتنا زیادہ نہ جھگڑا جائے کہ وہ بالکلیہ طور پر مرنے سے پہلے ہی مر جائے۔ تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ 4 ٹانگیں ہیں، 3 ٹانگیں باندھنا، 1 ٹانگ کھلی رکھنا، 1 ٹانگ کھلی رکھنا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کا؟ عدل کا۔ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ حکم کس کا دیتا ہے؟ عدل کا۔ اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ حقدار کو حق دینا، ٹھیک ہے؟ عدل کی ضد آتی ہے ظلم۔ میں اور آپ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو تھپڑ مار دیا، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم کا ایک حصہ ہے۔ ظلم کا مفہوم بھی عدل کی طرح بہت بڑا ہے۔ ہم نے خالی وہ دم پکڑ لی ہے کہ جی گالی دینا ظلم ہے، تو مجھے یہ بتلائیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اب انشاءاللہ پڑھیں گے، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کیا ہم نے نماز پڑھ کر اللہ میرے کو گالی دی ہے؟ تو پھر کیوں ظلم کے متعلق کہہ رہا ہے خدایا میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا؟ نماز کے بعد کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہم نے کون سی لڑائی کر لی؟ حضرت آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا، حضرت آدم نے کون سی اللہ کی شان میں گستاخی کی؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ ظلم جو میں اور آپ سمجھتے ہیں نا، وہ ظلم کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، پورا ظلم نہیں ہے۔ پورا ظلم کیا ہے؟ پورا ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ حضرت آدم سے بھول ہو گئی، انہوں نے اپنی بھول کو ظلم سے تعبیر کیا، ہو گئی کہ نہیں؟ میں اور آپ روزانہ غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم نے اپنی کوتاہیوں کو ظلم سے تعبیر کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا کس کا؟ عدل کا۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ اب سوچ لیں کہ جس چیز کا جو مقام ہے اگر وہ ادا ہو رہا ہے الحمدللہ، نہیں ادا ہو رہا تو انا للہ۔ ارے سمجھ رہی میں؟ ایک ہے عدل، اور عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ابھی موٹا سا ظلم آپ دیکھ لو نا یار، وہ سامنے موٹر سائیکلیں دیکھیں، سارے پیچھے دیکھیں، دیکھیں وہ سارے موٹر سائیکلوں کو دیکھو ماشاءاللہ۔ یہ بابا قوم نے ان لوگوں کے لیے ملک بنوایا تھا کہ یہ بیچارے اسلام تعلیمات پر عمل کر لیں۔ ہندوؤں کے خلاف جنگیں لڑی تھی بابا قوم نے ان لوگوں کے خلاف۔ اب مجھے بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی جو بیچارہ باہر نکلے گا تکلیف میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، کسی کی ماں مر جائے، کسی کی دادی مر جائے، اس کی موٹر سائیکل پھنس گئی اندر، صاحب جی میں اللہ کو متاثر کرو گے؟ بولو، یہ اسلام نہیں ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اس کو رسم کہہ سکتے ہو، اس کو رواج کہہ سکتے ہو، اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ خدا کی قسم اپنے طرز عمل سے میں اور آپ اسلام کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر کوئی باہر سے غیر مسلم آ گیا، نیا نیا مسلمان آ گیا، تو دیکھیے گا بولے انا للہ۔ آپ لوگوں کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 35 کے اندر چرچ کے باہر جایا کرو ہر اتوار کو، سلیقہ مندی دیکھو۔ سلیقہ ان کا نہیں، سلیقہ ہماری تعلیمات تھی، لے ان ظالموں نے لی ہیں۔ ہری سمجھ؟ ساؤتھ افریقہ سے پوری فیملی مسلمان ہو کر گلشن تشریف لائی، شیخ الحدیث مولانا استاد محترم ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، اور جمعہ کا وقت تھا، پانی پینے کے لیے گئے تو وہاں پر ماشاءاللہ وہ جو پانی کا جو وہ تھا نا گلاس، اس کو زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ زنجیر کیوں لگی ہے؟ آنے والا کا زنجیر کیوں لگا؟ لوگ ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، تمہارا مذہب جب ایک گلاس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ وہیں پر کلمہ کفر پڑھ کر تو بندہ واپس چلا جاتا ہے۔ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میں اور آپ لوگوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیں، باقی اس آیت کے ایک لمبا مفہوم ہے انشاءاللہ، اس کو اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ لب لباب، حقدار کو حق دینا یہ عدل ہے، اور جو چیز یا جس کا جو مقام ہے اس سے ہٹ کر اگر کیا گیا اس کو ظلم کہا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق نصیب۔